پنجاب میں تو یہ بڑی کامن بات ہے کہ جب کہیں کسی کو کوئی معافی نہ ملتی ہو تو وہ اپنا شملہ دوسرے کے پیروں میں ڈال دیتا ہے کہ میں ذلیل ہو گیا ہوں تیرے حضور، اب تو مجھے معاف کر دے۔ یہی تصور مالک کا اور مخلوق کا ہے، کیونکہ ہم اس کے عبد ہیں، انتہائی کمزور اور ناچیز اور عاجز بندے۔ اگر یہ عبدیت کا اظہار ہم سجدہ اسی لیے کرتے ہیں کہ جو سب سے میرے جسم کی امپورٹنٹ جگہ ہے، جو میری عزت ہے اور میری آبرو ہے، میں اس زمین پہ رگڑ رہا ہوں تیرے حضور، میں اتنا ذلیل ہوں تیرے سامنے۔ ایک طرف تو یہ حالت ہے اور دوسری طرف اپنی منمانی کرتے ہیں، تو کیا ہم اسلام میں باقی رہ جاتے ہیں؟ کیا ہماری عبادت باقی رہ جاتی ہے؟ یقینی طور پر ہم اس سسٹم سے نکل جاتے ہیں۔ تو سسٹم میں رہنے کے لیے اللہ رب العزت کے حضور اپنے آپ کی تذلیل ضروری ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے اس خیال میں رہیں کہ میرا مالک کیا چاہتا ہے، میرے رب کی خواہش کیا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے اندر راسخ ہو گئی، پختہ ہو گئی کہ مجھے تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اور اس پہ ایک حدیث قدسی ہے، ہم نے تو بہت ساری وہ چھپوا کے ایک زمانے میں بانٹی بھی تھی۔ اللہ کہتا ہے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت پہ چلنا چاہے گا تو میں تجھے تھکا دوں گا، میں تجھے تھکا دوں گا، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تو میری چاہت پہ چلے گا تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ تو عبادت کی روح یہ ہے کہ آپ اپنی ول، اپنا ارادہ سب اللہ کے سپرد کر دیں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، میں یہ سب کہ زندگی میں صحیح معنوں میں کامیاب لوگ وہی ہیں۔ اور سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے ابد بننے کے راستے میں، وہ میں ہے۔ میں بڑا ہوں، بڑے گھر کا ہوں، بڑے علم والا ہوں، بڑی تقدیس والا ہوں، بڑے بازوؤں والا ہوں، میرے پاس اسلحہ بہت ہے، طاقت بہت ہے۔ یہ جو زوم ہے نا، یہ انسان کو اللہ رسول سے بہت دور کر دیتا ہے، اور اتنا دور کر دیتا ہے کہ اسی کے بعد ایک سٹیج آتی ہے کہ انسان فرعون ہونے تک پہنچ جاتا ہے۔ فرعونیت کے جذبے اس کے اندر اود کر آتے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر اس کو آج ہو یا 3300 سال پہلے کی بات ہو، غرق ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو جو اس غرق ہونے سے بچنا چاہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہے اور بہترین زندگی گزارتے ہوئے، کچھ ایسا نہیں ہے، نہ آپ کو پہاڑوں میں جا کے بیٹھنا ہے، نہ مسجدوں کے حجروں میں جا کے بیٹھنا ہے، نہ تسبیحیں لے کے گھروں میں اندر گھس کے بیٹھ رہنا ہے۔ سوسائٹی میں سارے کام جو آپ خوشندی پروردگار کے لیے کریں گے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، وہ سارے کے سارے عبادت ہیں۔ فنکشن کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا، مگر اس میں ارادہ آپ کا یہ ہو کہ مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے اور اللہ کے مخلوق کی بھی خدمت کرنی ہے، تو اللہ کے لیے۔ میں آج وہاں 15 سال سے لوگوں کا علاج کرتا ہوں، کوئی معالج نہیں ہوں، کوئی میری ٹریننگ نہیں ہے، کچھ میں نے سیکھا نہیں ہے۔ میں تو مسلم کشن بینک میں ہوتا تھا، تو یہ سب کچھ اچانک ہوا، اور کم از کم بھی اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بلوائے 6 لاکھ سے اوپر لوگوں کا علاج میں کر چکا ہوں۔ جو اللہ کے ذکر ہوتا ہے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں، دوائی میں دے نہیں سکتا کیونکہ میں ڈاکٹر یا حکیم یا ہومیوپیتھ نہیں ہوں، کیونکہ دوائی دینے کے لیے آدمی کا مستند ہونا ضروری ہے کہ اس نے کسی ادارے سے کوئی سند حاصل کی ہو، تو میں نے تو کوئی سند حاصل نہیں کی۔ مگر ایک بات مجھے بالکل کنفرم ہے،
نہ کبھی اس میں اطمینان آیا، نہ وہم آیا، نہ وسوسہ آیا۔ میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا، نہ کبھی پیسوں کا لالچ آیا، نہ اس بات کا کہ بڑی شہرت ہو جائے، بڑا نام ہو جائے۔ اگر کبھی آپ کا وہاں آنا ہو، آپ دیکھیں گے پوری عمارت میں، خاصی بڑی عمارت ہے، خاصی بڑا ادارہ ہے، میرا نام تک بھی باخدا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ذہن میں ایک بات پختہ ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا عبادت ہے، مخلوق کو راضی نہیں کرنا، مخلوق کی سیوا کرنی ہے۔ ایک شخص ایک دن آیا اور مجھے کہنے لگا اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ تو میں نے کہا یار جزا تو اجرت کو کہتے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں جس کی اجرت اللہ مجھے دے گا؟ یہ جسم میرا، اس کا دل، دماغ، آنکھیں، یہ دیا ہوا ٹیلنٹ، یہ وقت کے لمحات، یہ سب اس کے، میں تو صرف اس سے معافی چاہتا ہوں، میری تو انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں۔ تو جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، سب سے قیمتی چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ ٹائم ہے۔ وہ آپ کیا کاروبار میں لگائیں، میوزک سننے میں لگائیں، اللہ تعالی میں لگائیں، لوگوں کی خدمت میں لگائیں، قوم و ملت کی رہبری کے لیے، کسی ڈیولپمنٹ کے لیے لگائیں، کسی سائنس کے کام میں لگائیں، کسی پروڈکشن کے کام میں لگائیں، وہ سب عبادت ہے۔ ٹائم آپ کو اس نے دیا ہے، اس ٹائم کو فار بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی، فار سیک آف گاڈ استعمال کرنا عبادت ہے۔ عبادت کے اور بھی بہت سے زمرے، خود پروردگار نے اپنا ایک نام رکھا، رب العالمین، رب العالمین۔ تو جو رب العالمینی کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، علم دیتا ہے، عالمین کا رب ہے، سب کو دیتا ہے۔ یہ تین چیزیں آپ بھی بانٹنی شروع کر دیں، اللہ کے کام میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، اللہ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہو جائیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ رزق ہے، رزق بانٹیں، علم ہے، علم بانٹیں، شفا کا علم ہے، شفا بانٹیں، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ایک سلسلہ رحمت للعالمینی کا بھی ہے۔ تو رحمت للعالمین کیا بانٹ رہے ہیں؟ محبت بانٹ رہے ہیں، درگزر بانٹ رہے ہیں، معافی بانٹ رہے ہیں۔ تو آپ اس میں بھی شامل ہو جائیں، لوگوں سے محبت شروع کر دیں، اس کے جانداروں سے محبت شروع کر دیں، اس کے جانوروں سے محبت شروع کر دیں، اس کے پودوں سے محبت شروع کر دیں، اس کے پہاڑوں سے محبت شروع کر دیں، اس کے بندوں سے محبت شروع کر دیں، اور جو آپ سے زیادتی کر بیٹھے اس کو معاف کر دیں۔ تو سلسلہ رحمت العالمینی میں بھی آپ شامل ہو جائیں۔ کوئی یہ لمبے چوڑے کام نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ روٹین میں ہے، صرف ایک سوچ اور گیان کو ادھر لے کے جانا ہے۔ یہ بالکل روز کے میٹرز ہیں، آپ کو کوئی خاص کام نہیں کرنا پڑے گا، آپ اس میں بھی شامل ہو جائیں۔ تو یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جو آپ کو میسر آ جائے۔ بڑے بڑے ڈھنگ ہیں، مجھے بات اب یہاں ذہن میں آ گئی تو کرنی پڑ گئی۔ جنید بغداد سید الطائفہ انہیں اولیاء کا کہتے ہیں، ولی اللہ کے سید الطائفہ ہیں، کہ سردار ہیں۔ تو ولایت پہ فائز کیسے ہوئے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب عبادت کی شکلیں ہیں۔ پہلوانی کرتے تھے، سرکاری پہلوان تھے۔ تو ایک بڑے نحیف سے شخص نے چیلنج کر دیا، وہ چیلنج کرنے کے اس زمانے میں 50,000 تھے، کہ جو جنید کو ڈھائے گا اس کو 50,000 ملے گا، 50,000 روپے اس کو دیے جائیں گے۔ اب جس نے چیلنج کیا وہ بڑا نحیف سا شخص تھا، فن پہلوانی سے اتنا آشنا بھی نہ تھا۔ تو جب میدان میں پہنچے
تو جنید کے کان میں اس نے کہا کہ میں اولاد رسول ہوں اور میں نے بیٹیاں بھی آنی ہیں. جنید نے کہا میں نے سن لیا. جنید نے ڈھنگ سے شکست کھائی. 50,000 اس سید کو ملے اور جنید کو ولایت مل گئی. یہ بھی عبادت کا ایک انداز ہے. وہ 50,000 لے گیا، جنید ولایت لے گیا.